بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ دوسرا کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، حرص اور لالچ بدبختی اور ذلت کی علامت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ڈھونڈنے سے کہاں ملتے ہیں چاہنے والے لوگ، اللہ خود نوازتا ہے وہ شخص جو دل کو سکون دے۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا، جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں نہ رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ کیوں کرتے ہو کسی پر اعتبار؟ اس زمانے میں یہ ملتے کسی اور سے ہیں اور ہوتے کسی اور کے ہیں۔ مولانا رومی، ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمد کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ کیا دلکش، کیا بدصورت، ہر چہرے بے نقاب ہے، ہر شخص باحجاب ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرے۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک بول نہیں پاتا، دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کے بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی تھی، اور دنیا جس سکون کو مال و دولت میں ڈھونڈتی ہے، اللہ نے وہ سکون سجدوں میں رکھا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو شخص بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جانا وہ اپنے اندر بہت کچھ دفنا چکا ہے۔ جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے نا تو ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے، کہیں کوئی بات بری لگ گئی تو روٹی دینا بند نہ کر دے۔ دوریوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ میں تیری رضا پر راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ نفرت نہیں ہے کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ محبت مرد کی زندگی کا محض ایک واقعہ ہے اور عورت کی پوری زندگی کی داستان۔ سب کا درد بانٹتے بانٹتے شام ہو گئی، اپنا درد بانٹنا چاہا تو کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آواز کان تک آتی ہے، خاموشی آسمان تک جاتی ہے۔ فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں، کبھی کبھی ہم ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ حضرت علی، جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ دیکھو۔ جب تم کسی سے محبت کرو تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے مقدر میں ہے یا نہیں ہے، اسے اتنا چاہو کہ خدا اسے تمہاری مقدر بنا دے۔ بے شک کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان یوں جوش و خروش سے بناتا اور نبھاتا ہے جیسے خوشیاں بو رہا ہو، لیکن کچھ عرصے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے سامنے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کہانی، جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ بے شک اکیلے اپنوں کے بغیر زندگی گزارنا اور زندگی کے درد برداشت کرنا سیکھ لو، کیونکہ سپنے اور اپنے کبھی بھی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیڑوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کروا دیتی ہیں۔
اگر جاہلوں کے سامنے محبت کا نام لیا جائے تو اس کے ذہن میں فقط عورت کا خاکہ آتا ہے۔ محنت کرتے رہیں کیونکہ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی بلکہ ایک دن ضرور ملتی ہے۔ منزلیں بھی انہی کو ملتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ عقل مند اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو دل سے چاہے اس کی وقت پر قدر کر لیجیے، کیونکہ جب وقت گزر جائے تو صرف احساس رہ جاتا ہے، اور احساس بہت کچھ سکھا کر صرف خاموشی دے جاتا ہے۔ عدل اور انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کبھی کبھی ہم دھاگے بہت کمزور چن لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی گانٹھ باندھنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اس زندگی میں تم سب کچھ اکیلے سیکھو گے سوائے سنگ دلی کے، وہ تمہیں کوئی اور سکھائے گا۔ حضرت علی نے فرماتے ہیں انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، مسکرانا تمام حالات میں بہترین رد عمل۔ یہ کیوں ہر طرف اداسی ہی اداسی ہے، یہ درد محبت کے کون لکھتا ہے؟ نکالو قبر سے اور لگا دو سولی ایسی باتوں تو جون لکھتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے خاص ہونے کی غلط فہمی نہ پالو، لوگ تمہیں پا کر بھی تم سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ دلوں میں بستا ہے وہ رب محسوس کر کے تو دیکھو، پھر سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ کامیابیوں کی راہوں میں جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ ماں ہے، جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو معاف کر دو ان کو جن کو تم بھلا نہیں سکتے، اور بھلا دو ان کو جن کو تم معاف نہیں کر سکتے ہو۔ طاقت اپنے الفاظ میں پیدا کرو، آواز میں نہیں، کیونکہ فصل بارش سے پیدا ہوتی ہے، سیلاب سے نہیں۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ایک دوسرے کو وقت دینا ہے۔ ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو محبت نہیں، کسی کی زندگی